صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشکیں خطام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل بہسوڑی شریف کی سرزمین پر اللہ والوں کے قدموں میں، اللہ کے برگزیدہ اور مقبول بندوں کے قدموں میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلسلہ عالیہ ابو العالیہ کی بڑی عظیم ترین خانقاہ جو بہسوڑی شریف کے اندر مشہور و معروف ہے، اللہ تبارک و تعالی ولیوں کی نسبت کو ہم سب کے ساتھ سلامت رکھے، اور اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی نسبتوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اسی پر موت عطا فرمائے، اور انہی اللہ والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارا حشر نشر فرمائے۔ بہت دیر کے لیے محفل نہیں ہے، بہت تھوڑے سے وقت کے لیے یہ محفل سجی ہے، اور غالباً ایک گھنٹے کے اندر مجھے اپنی گفتگو کو مکمل بھی کرنا ہے، اس لیے قرب و جوار سے جتنے میرے بھائی اور بہنیں آئے ہیں اور مقامی لوگ بھی، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے رسول کی محفل سجائی، آپ سے لوگوں نے کہا، ناظرین صاحب نے کہا، منتظمین نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ سب بیٹھ جاتے ہیں تو ایک اللہ اور رسول کے فرامین آپ سکون سے سن سکیں گے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے باادب لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور آپ اپنے علماء کی اور سادات کی مشائخ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، کوئی نہ کسی کو بولیں، ماشاءاللہ ایک جملے پہ سب بیٹھ رہے ہیں، یہ بھی یہاں کی ایک تاریخ ہے۔ آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، میں اپنی گفتگو کو جلدی سے آگے بڑھاتا ہوں، سب مل کے درود شریف پڑھیں۔ مولانا محمد اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو یعنی رسول اللہ کے امتیوں کو جس لقب سے یاد کیا ہے وہ لقب بڑا عظیم ہے۔ صرف ہم اس پر غور کر لیں کہ اللہ نے ہمیں کس لقب سے پکارا ہے۔ مثال کے طور پر اسٹیج کے اوپر اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ شخص مخیر قوم و ملت ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ اسٹیج کے ناظم نے میری تعریف کی۔ اسٹیج کے اوپر کسی مقرر کو علامہ کہہ دیا جائے، خطیب اعظم کہہ دیا جائے، اس کا سینہ پھولتا ہے کہ کیا بڑے لقب سے مجھے یاد کیا گیا۔ کسی پیر صاحب کو شیخ المشائخ کہہ دیا جائے یا کچھ اور لقب سے یاد کیا جائے، وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ مجھے کس لقب سے پکارا۔ لیکن اسٹیج کے اوپر آپ کو کوئی لقب کسی نے دیا
اسٹیج کے نیچے وہی لقب دینے والا کمرے میں آپ کا مذاق اڑا سکتا ہے، مخیر قوم کو وہ کمرے میں جا کے خر بھی کہہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی خطیب کو بڑا لقب دیا خطیب اعظم، بعد میں جا کے اس کو بے وقوف بھی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ اسٹیج پہ بولنے والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کوئی اعتماد نہیں ہوتا زیادہ تر لوگوں کا۔ جس طرح موسم بدلتے ہیں، موسم بدلنے میں وقت لگتا ہے، مگر انسان کی بولی بدلنے میں وقت نہیں لگتا، انسان کی زبان بدلنے میں وقت نہیں لگتا، انسان کی سوچ و فکر بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہاتھ پیر چھوڑنے والے ہاتھ اور پیر سے مکے بھی مارنے لگتے ہیں، تعریف کرنے والے گالیاں بھی دینے لگتے ہیں، لیکن مسلمانوں اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ صرف آمینہ کے لال کی امت میں اللہ نے پیدا کیا تو ہمیں کسی مقرر کے لقب کی ضرورت نہیں، کسی ناظر کے لقب کی ضرورت نہیں، کسی اسٹیج کے لقب کی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ جو خالق ارض و سما ہے، وہ اللہ جو ستار و غفار ہے، وہ اللہ جو جواد و کریم ہے، وہ اللہ جو خالق و مالک ہے، وہ اللہ جو جنت اور جہنم کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو چاند اور سورج کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو زمین کا سبزہ زمین سے سبزے پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو ستاروں کی انجمن کو سجانے والا ہے، وہ اللہ جو آسمان کا سائبان بنانے والا ہے، وہ اللہ جو آسمان سے پانی برسانے والا ہے، وہ اللہ جو زمین سے پانی نکالنے والا ہے، وہ اللہ جس نے جنات کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے بشر کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے حجر کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے قرآن کو نازل کیا، وہ اللہ جس نے انبیاء کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے اولیاء کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے پرندوں کو بولی سکھائی، وہ اللہ جس نے چوٹیوں کو رزق عطا کیا، وہ اللہ جس نے سمندر کی طغیانی پیدا کی، وہ اللہ جس نے دریا میں روانی پیدا کی، وہ اللہ جس نے زندہ مرغی سے کبھی مردہ انڈا پیدا کیا اور مردے انڈے سے زندہ مرغی پیدا کی، وہ اللہ جو رات لاتا ہے تو دن کی چادر کو سمیٹ دیتا ہے، وہ اللہ جو دن لاتا ہے تو رات کی سیاہ زلفوں کو سمیٹ دیتا ہے، وہ اللہ جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو شام کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو فقیروں کو بادشاہ بنانے والا ہے، وہ اللہ جو بادشاہوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈلوانے والا ہے۔ اس اللہ نے پورے قرآن کے اندر کم و بیش 82 مقامات پر مجھے اور آپ کو، رسول اللہ کی امت کو جس لقب سے پکارا، وہ لقب کتنا بڑا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اندازہ فرمائیں اس سے بڑا لقب کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو، رسول اللہ کی امت کو یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا کر رہا ہے۔ ارے مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت پہ ناز کرو۔ کسی نبی کی امت کو اللہ نے ایمان والا کہہ کے نہیں پکارا۔ اگر یہ لقب کسی کو عطا کیا ہے تو وہ صرف محبوب کی امت کو عطا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب۔ اور وہ بھی لقب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ لقب دے رہا ہے جو خود فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی، اللہ کا کلمہ کبھی نہیں بدلتا، اللہ رب العزت کی بولی کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے یا ایھا الذین آمنو، یعنی دنیا کے جتنے وی آئی پیز ہیں وہ سب تمہارے قدموں کے نیچے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم کو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کو، یہ ایمان والو قرآن میں کم و بیش 82 آیتیں ہیں، اس میں سے ایک آیت اس میں اللہ نے ایمان والوں کو 2 ذمہ داری عطا کی ہے۔ غور سے سننا توجہ سے، اللہ نے 2 ذمہ داری دی ہے۔ 2 ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا؟ ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
کو بھی ایمان والے ہونا ناش کرو مقدر پر، ایمان والا بنایا اور ایمان والا کہہ کے پکارا بھی، ایمان والا بنایا بھی اور ایمان والا کہہ کے پکارا بھی، ایمان والا بنا کر ایمان والا کہہ کے پکار کر اب فرما رہا ہے کہ تمہاری دو ذمہ داری ہے، او انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ پھر بتاتا ہے کہ یہ جہنم کیا ہے، تو خود ہی فرماتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، یہ جہنم کیا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی دنیا کی آگ جلتی ہے تو لکڑی سے جلتی ہے، دنیا کی آگ جلتی ہے تو کوئلے سے جلتی ہے، دنیا کی آگ جلتی ہے تو پیٹرول اور پیٹرولیم سے جلتی ہے، لیکن یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کیسے جلتی ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، جس کا ایندھن تیل نہیں ہے، جس کا ایندھن پیٹرول اور پیٹرولیم نہیں ہے، بلکہ فرما رہا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے میرا ہر بھائی میری ہر بہن کان کھول کر سن لے یہ جہنم کیا ہے۔ آج کل جب لوگوں کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے یا جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو میرے نوجوان مسکراتے ہیں، میرے نوجوان ہنستے ہیں،